شان نزول میں آیا کہ مالک بن سیف، وہب بن یہودا، یہ دو یہودی علماء تھے، اور دیگر یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام سے یہ کہا، ہم تم سے افضل ہیں، ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، جس دین کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس سے ہمارا دین بہتر ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، امت محمدیہ تمام امتوں میں سب سے بہترین ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اللہ کا دست کرم یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ پر ہوگی، تو جو مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ سے جدا ہوا وہ جہنم میں گیا۔ تو جو مسلمان صحیح العقیدہ ہیں، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہے، اسی عقیدے پر کاربند رہنا ہے، اور اس سے جو الگ ہوا وہ جہنم میں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک فرقے کے علاوہ 72 جہنمی ہوں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ تو یہ کہنا سبھی صحیح ہے، یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، اور جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، بزرگان دین کے نقش قدم پر ہو، اور مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہے جن کے عقائد صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اسی عقائد پر وہ کاربند ہو، وہی اہل حق ہیں۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جتنی امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں ان میں سب سے بہترین امت تم ہو، ان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ امت محمدیہ افضل ہے اس وجہ سے، لیکن اگر یہ امت یہ فریضہ انجام نہ دے تو پھر مقام مرتبہ اور غلبہ باقی نہیں رہتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 79 میں ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہودی اور یہودی علماء گناہوں کو روکتے نہیں تھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، تو ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہودی اگر افضل ہیں تو ان میں یہ چیزیں تو نہیں پائی جاتی، یہ چیزیں تو امت محمدیہ میں پائی جاتی ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لائیں تو ضرور ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اہل کتاب میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور نجاشی بادشاہ ایمان لائے اور ان کے ساتھی ایمان لائے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر اہل کتاب یہودی عیسائی فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر یہودی مسلمان ہوئے تو یہودی ان کے دشمن ہو گئے اور انہیں دھمکیاں دینے لگے، تو فرمایا کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صرف تمہیں دھمکیاں دیں گے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا أَذًى، مگر صرف تکلیف دیں گے، یعنی تانا دیں گے، دھمکیاں دیں گے، ڈرائیں گے، لیکن یہ سامنے آ کر تمہارے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی دنیا بھر کے جو یہودی ہیں ان میں جرت نہیں کہ مسلمانوں کے سامنے آ کر اعلانیہ وہ مسلمانوں کے خلاف اقدامات کر سکیں، تو وہ پیچھے سے سازشیں کرتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تمہارے سامنے آ کر مقابلہ کریں تو اتنے بزدل ہیں، اتنا موت سے ڈرتے ہیں، یولوکم الادبار، پیٹھ دے کر بھاگ جائیں، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ دولت ہونا اور چیز ہے اور عزت ہونا اور چیز ہے۔ کبھی کبھی انسان غریب ہوتا ہے لیکن اس کی عزت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کروڑ پتی آدمی کی عزت نہیں ہوتی۔ صرف مسلمانوں ہی کی بات نہیں، ہر قوم کے نزدیک یہودی ذلیل ترین قوم ہے۔ اگر ہندو یا عیسائی ان سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو صرف اپنے مفاد کے لیے، ان کی نگاہوں میں بھی ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کی گئی۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ جائیں، جہاں کہیں وہ ہوں، ذلیل ہی ذلیل ہے۔ الا بحبل من اللہ، ہاں اللہ کی رسی یعنی دین اسلام کو
اور مسلمانوں کی جمعیت کو تھام لیں تو اللہ انہیں عزت دے گا، مسلمان ہو جائیں گے تو عزت ملے گی۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا اور لوگوں کی رسی۔ لوگوں کی رسی کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر یہودیوں کو دنیا کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ ملی ہے تو امریکہ کی وجہ سے، برطانیہ کی وجہ سے، انڈیا کی وجہ سے، خود ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی واحد سلطنت ہے اسرائیل، کہ جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج اگر امریکہ اور برطانیہ اقوام متحدہ کی قرارداد کو ویٹو نہ کرے تو دوسرے دن اسرائیلی ریاست کا وجود ختم ہو جائے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کی رسی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکنہ کو مسلط کیا گیا۔ مسکنہ کسے کہتے ہیں؟ مسکنہ عربی میں اسے کہتے ہیں کہ انسان کی ضروریات پوری نہ ہوں اور ہر وقت وہ پریشان رہے مال کی وجہ سے۔ اب چاہے وہ غریب ہو چاہے کروڑ پتی، مثلا ایک شخص ہے وہ 1,00,000 روپے کماتا ہے لیکن اس کی ضروریات 50 لاکھ کی ہیں، تو 1,00,000 روپے کما کر بھی وہ مسکنہ میں مبتلا ہے۔ ایک شخص 10,000 روپے کماتا ہے اور اس کی ضروریت 8,000 روپے کی ہے، 2,000 روپے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو وہ 10,000 روپے کما کر بھی وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے۔ تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی لیکن ان پر مسکنہ کو مسلط کر دیا۔ کتنی بھی دولت ہو، ان کا دل جو ہے غنی نہیں ہوتا اور یہ دولت کی ہوس میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر مسکنہ کو مسلط کیا گیا۔ پاکستانی ایک وقت یہودیوں کی ایک دعوت میں گیا تھا اور اخبار میں کالم بھی لکھا گیا جس کا اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا۔ تو کالم نگار یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن و حدیث میں بہت سنا، بڑا مشہور ہے کہ دنیا کی سب سے کنجوس قوم جو ہے وہ یہودی ہے، لیکن وہاں پر میں نے اپنی آنکھ سے ان کی کنجوسی کو دیکھا۔ کب پہلے بٹھایا اتنی بھوک لگی تھی، کھانے کا ٹائم تھا، اور جب کھانے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے گلاس کے اندر کولڈ ڈرنک ڈالی، اور وہ بھی اس طرح کے آدھے گلاس سے تھوڑی سی اوپر، اور 4 بسکٹ رکھے اور مکھن کا تھوڑا سا ٹکڑا اور پنیر کا تھوڑا سا ٹکڑا رکھ دیا۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ 4 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، اب تو شدید بھوک لگی ہے اور یہ کھانے کے ٹائم پر یہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی آج بھی عادت ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ بڑا کنجوس ہے، بڑی ہوس ہے، بڑی حرص ہے انہیں مال کی، اور ہر وقت وہ اسی سوچ میں مبتلا رہتے ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ نبیوں کو ناحق شہید کرتے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھا کرتے۔ تو جب انہوں نے یہ حرکتیں کی، کیونکہ آج بھی جو یہودی ہیں ان کے بڑے بڑے علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ سچے نبی ہیں اور اسلام سچا دین ہے، اس کے باوجود وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ غضب مسلط کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہودیوں عیسائیوں کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ملک میں امن عطا فرمائے، محبتیں الفتیں عطا فرمائے، اور جتنی شرارتیں جتنی سازشیں ہمارے ملک کو توڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری سازشوں کو ناکام فرمائے، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنائے اور اس ملک کے لوگوں کو ہر قسم کے شر سے اور بد امنی سے محفوظ فرمائے۔ لیسو سواء، سوا کے معنی برابر، لیسو نہیں ہے وہ سب برابر، یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک ایسا گروہ بھی ہے، قائمتن، جو قائم ہے اصل دین پر، جو انبیاء دین لے کر آئے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں قول یہ بھی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہوئے تو اسلام کے لانے سے پہلے یہودی انہیں اپنا بہت بڑا عالم تصور کرتے تھے، لیکن جب یہ مسلمان ہو گئے تو یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارے سب سے برے لوگ تھے، اگر اچھے ہوتے تو کبھی بھی ہمارے دین کو یہ لوگ نہ چھوڑتے۔ تو اس پر ان کی تعریفیں بیان کی گئیں اور یہودیوں کا رد کیا گیا۔
یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، لیل مانے رات، آنا گھڑیاں، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے مراد یا تو نماز عشاء ہے یا نماز تہجد ہے۔ یہودی یہ نماز عشاء نہیں پڑھتے تھے، تو اس لیے خاص طور پر رات کی گھڑیوں کا ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں مسلمانوں کی تعریف کی جا رہی ہے، اہل کتاب میں سے جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ فرشتوں کا ذکر نہیں، کتابوں کا ذکر نہیں، رسولوں کا ذکر نہیں، تقدیر کا ذکر نہیں، تو ایمان کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جہاں بھی باللہ والیوم الآخر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتے ہیں برائی سے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا اسی میں ہے کہ اس امت کا ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کرے، نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تب تک اس امت میں بہتری نہیں آ سکتی، گناہوں کا سیلاب بڑھتا ہی جائے گا، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ جناب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم نیکی کر رہے ہیں، ہمیں کیا اس سے؟ نہیں، اپنی نیکی اپنی جگہ ہے، مگر گناہوں کا درد ہونا چاہیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو ہمارا دل کوڑنا چاہیے، اس پر افسوس ہونا چاہیے، ہمارا موڈ آف ہو جانا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو اور اسے تباہ کر دو۔ جبرائیل امین نے عرض کی، اے مالک، اس میں تو تیرا وہ بندہ ہے کہ جس نے ساری زندگی میں کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ فرمایا بستی الٹ دو اور اسے بھی ہلاک کر دو، اس لیے کہ بستی میں گناہ ہوتے تھے لیکن کبھی میری خاطر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ تو اس کے تحت محدثین نے فرمایا کہ پوری بستی گناہ گاروں کی تھی، اب اس نیک آدمی کی طاقت نہ تھی کہ وہ ہاتھ سے روک سکے، نہ زبان سے روکنے کی وہ طاقت رکھتا تھا، تو کم از کم دل میں تو برا جانتا، اور جو دل میں برا جانے اس کے چہرے پر افسوس کے آثار تو آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ افسوس کے آثار بھی چہرے پر لاتا تو آج اللہ کے غضب سے بچ جاتا۔ تو اگر ہمارے محلے میں گناہ ہو رہے ہیں اور ہمیں اس پر افسوس نہیں، تو ہو سکتا ہے ان پر غضب نازل ہو تو ہم بھی شکار ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو گے، ضرور بضرور برائی سے روکو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط فرمائے گا، اور وہ عذاب گناہ گاروں کو بھی ہلاک کرے گا اور نیکوکاروں کو بھی وہ ہلاک کر دے گا۔ نیک لوگ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو آج یہی ہو رہا ہے کہ جب بے حیائی، بد نگاہی، فحاشی، عریانی بڑی تیزی کے ساتھ جب پھیلتی جا رہی ہے، اور پوری عالم اسلام کے اندر خصوصاً پاکستان میں، اب دیکھیں یہ وہ ملک ہے جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، سالانہ کئی شراب خانے، کئی بدکاری کے اڈے کھل رہے ہیں، میوزیکل پروگرام میں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں، شادی کے مواقع پر کتنے حرام کام اور کتنے گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ کیا ہمیں رونا آتا ہے؟ کیا ہمارا دل جلتا ہے؟ ہم میں سے تو بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے، یعنی آج اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ بظاہر وہ نیک ہیں لیکن ایسے پروگراموں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور ناچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈنڈیا راس دیکھ رہے ہوتے ہیں، میوزک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے لیے ناراض ہوتے تو روک نہیں سکتے تو کم از کم دل میں برا جانتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر تو آ جاتے۔ کہتے ہیں جناب رشتہ داری نبھائی جا رہی ہے، کیا کریں، رشتہ داری نبھانا بھی ضروری ہے۔ شریعت نے حرام کام میں رشتہ داری نبھانے کی اجازت نہیں دی،
کہ جو رشتہ دار اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے تو ہم اس محفل میں شریک تو نہیں ہو سکتے. لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جناب اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، میں تو رشتہ داری نبھا رہا ہوں. لیکن جب وہی اس کو گالی دے دے، گالی تو بہت بڑی چیز ہے، شادی کے اندر گیا اور اس کی آو بھگت نہ کرے، 2-4 مرتبہ اسے پوچھے نہیں کہ آپ نے کھانا لیا کہ نہیں لیا، یا وہ اس کے گھر پر جائے اور چائے کا نہ پوچھے، تو اب دیکھو وہ ساری باتیں بھول جائے گا اور کہے گا میں اتنا بے شرم نہیں ہوں، مجھ میں غیرت ہے، اب میں اس کی نہ کسی شادی میں جاؤں گا نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے. تو اپنی ذات کے اوپر آتا ہے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. تمام اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو اور دوری ہو تو اللہ کے لیے ہو. آج برائی سے روکنا، قرآن نے روکنے کا ذکر کیا ہے، اور روکنے کی تعریف یہ ہے کہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور آخری جو درجہ ہے وہ دل میں برا جاننا. اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو روکنا تو دور کی بات، ہم تو مذمت بھی نہیں کرتے. دیکھیں ہر سال شب برات جب آتی ہے 15 شعبان المعظم، تو مسلمان ہو کافر ہو، دیندار ہو یا دین سے دور ہو، ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ پٹاخے، یہ فائرنگ، یہ آتش بازی غلط کام ہے. اور تمام علماء اسلام کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے، چاہے شادی کے موقع پر ہو چاہے شب برات کے موقع پر ہو. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر سال اس میں کمی نہیں آتی، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مذمت کرنا بھی چھوڑ دیا. مثلا ہمارے محلے میں ایک نوجوان ہے اور وہ آتش بازی کا مظاہرہ کرتا ہے. اگر محلے کے 2-4 افراد، 10 افراد، 15 افراد جائیں اس کے پاس اور اس نوجوان سے صرف اتنا کہیں کہ آپ نے یہ کام غلط کیا، اس کے والد سے کہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو روکتے نہیں، یہ کام غلط کرتا ہے، یہ حرام ہے، اس میں دنیاوی نقصانات بھی ہیں. اگر محلے کا ہر فرد نہیں تو 20%، 40% افراد جا کر کہہ دیں تو شرم کے مارے آئندہ اس کی جرت نہیں ہوگی. لیکن ہم تو پیچھے سے باتیں کرتے ہیں اور سامنے آتا ہے تو بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں، سامنے کوئی بولنے کے لیے تیاری نہیں ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں. یسارعون دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں طویل ترین آخرت کی تیاری کرنی ہے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں، صالح ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ جو نیکی کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوا، ہرگز انہیں محروم نہ کیا جائے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. اس میں یہودیوں کا رد ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب اسلام لا کر نقصان میں رکھیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی نیکیاں قبول ہوں گی اور انہیں آخرت میں محروم نہ کیا جائے گا. اب اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں ان تمام کفاروں کا رد ہے کہ جو اپنی دولت، اپنے مال، اپنی اولاد پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے. بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہودی، اسی طرح مشرکین قریش، خصوصاً ابو جہل جسے اپنی دولت اور مال پہ بڑا فخر تھا. حضرت ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے بدر کے موقع پر مشرکین میں انہوں نے بہت مال خرچ کیا. تو تمام کفار کہ جو مال اور دولت اور اولاد رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غرور میں مبتلا ہیں، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب جب تم پر آئے گا، خصوصاً جہنم کا عذاب، تو نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، انہیں نہ بچا سکیں گے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، یعنی اللہ کے عذاب سے
ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں کچھ بھی بچا نہ سکیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب ان تمام کافروں کا رد کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا کے اندر مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں کہ جو اپنے علماء کو اور اپنے سرداروں کو مال دیتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، اسی طرح تمام کفار جو مسلمانوں کے خلاف مال خرچ کرتے ہیں، اور اس میں ریاکار بھی داخل ہے۔ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے، لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ تعریف کریں، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو بھی مال خرچ کرتا ہے تو وہ یا تو دنیاوی نفع کے لیے خرچ کرتا ہے یا آخرت کے نفع کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان تو دنیاوی نفع کے لیے اگر کوئی مال خرچ کرے تو اس سے آخرت میں کوئی نفع اسے حاصل نہیں ہوگا، اور اگر وہ آخرت کے نفع کے لیے خرچ کرے تو ریاکاری کرنے والے کو آخرت کا نفع نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، کافر ہے، جس کا عقیدہ ہی خراب ہے، تو وہ اگر آخرت کے نفع کے لیے مال خرچ کرے تو اسے آخرت میں کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال ان لوگوں کی، مثال ما جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، ان کی مثال ہے کمثل ریح، جیسے مثال ہوا کی، فیہا جس میں سر پالا ہو، یعنی برفانی ہوا، جس میں اتنی سردی ہو کہ وہ سرد ہوا کھیتیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اصابت حرث قوم، وہ ہوا پہنچی ایسی قوم کی کھیتی پر، حرث مانے کھیتی، ایسی قوم کی کھیتی پر وہ ہوا پہنچی، ظلموا انفسہم جو اپنا ہی برا کرتے تھے، جو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے گناہ کر کے، فاہلکتہ، تو اس ہوا نے کھیتی کو بالکل ختم کر دیا۔ تو اسی طرح جو لوگ کفر کے باوجود، غلط عقیدے کے باوجود، ایمان کے بغیر مال خرچ کر رہے ہیں، تو یہ غلط عقیدہ، یہ کفر، یہ ایک ایسی ہوا ہے کہ ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ اسی طرح جو دکھلاوے کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں، مقصد اللہ کی رضا نہیں، لوگوں کی تعریف لینا ہے، تو اس کا مال بھی ضائع ہوگا، اور یہ ریاکاری اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ قربانی کا وقت آنے والا ہے، بقرعید کے اندر لوگ قربانی کرتے ہیں، ہمیں کسی کی نیت پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، شیطان اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو اگر انسان اچھا جانور لائے، اور مقصد یہ ہو کہ اچھا جانور اللہ کی راہ میں پیش کرنا، یہ سنت ہے، یہ افضل ہے، اور میں اس لیے بھی اچھا جانور لایا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر دل میں واہ کی خواہش ہو کہ لوگ فلاں سیٹ کی تعریف کر رہے ہیں، میری تعریف کوئی نہیں کرتا، اچھا ٹھیک ہے، یہ 2 لاکھ کے 2 بیل لے کر آیا، ہم 4 لاکھ کے لے آئیں گے، 2 نہیں ہم 6 کھڑے کر دیں گے، تاکہ لوگ آئیں، دیکھیں، واہ کریں، پھر قیمتیں پوچھی جاتی ہیں، بڑے شوق سے قیمت بتائی جاتی ہے، تاکہ پھر شہرت ہو کہ سیٹ صاحب نے اتنے بڑے بڑے بیل جو ہیں ذبح کیے ہیں۔ تو ہم کسی کی نیت پر بدگمانی نہیں کر سکتے، لیکن یہ باتیں ہمیں خود سوچنی ہیں کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کی واہ اور لوگوں کی تعریف سے ہم خوش ہو رہے ہوں، اور ہماری یہ خواہش ہو کہ لوگ تعریفیں کریں، ہماری واہ کریں، تو پھر پیسے بھی ضائع ہوں گے اور قربانی کا ثواب بھی نہیں ملے گا، قبول بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، ہاں لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے کہ انہوں نے خود ایسی حرکتیں کی کہ اپنی نیکیاں برباد کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، پہلے یہودیوں اور دیگر کافروں کی برائیاں کی گئیں، اب یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، بطانۃ من دونکم، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی دوستی نہ کرو، محبت مت کرو، کیونکہ جس سے محبت ہو جائے، جس سے دوستی ہو جائے، انسان اپنا پیٹ اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے،
سب کچھ اسے بتا دیتا ہے، تو ان سے دوستی اور ان سے محبت کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض مسلمان یہودیوں سے وہ تعلقات رکھتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری دوستی ہے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، اور وہ تعلقات محبت کے تعلقات تھے، تو قرآن نے اسے منع فرمایا۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں جتنی ایذا تمہیں پہنچے، یعنی تمہیں جتنی تکلیف پہنچے دلی طور پر یہ خوش ہوتے ہیں، اظہار تو نہیں کرتے، تمہارے سامنے تو تکلیف پر افسوس کا اظہار کریں گے، لیکن ان کے دل کے اندر تم سے محبت نہیں ہے، یہ صرف منافقت ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بے شک ان کا بغض، ان کی نفرت ان کی باتوں سے جھلک اٹھی، بغضاء بغض، من افواہہم ان کے منہ سے، تو بعض جملے ایسے ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انہیں تم سے کتنی نفرت ہے۔ مثلا میں آپ سے سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، ایک شخص ایک ایسے بدعقیدہ بد مذہب سے دوستی رکھتا ہے کہ جو بزرگان دین کی توہین اور بے ادبی کرتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو ہمارے بارے میں یہ نظریہ رکھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، کیا اس کے دل کے اندر ہمارے بارے میں محبت ہوگی؟ کیونکہ جو شرک کرے وہ تو واجب القتل ہے، جو شرک کرے اسے قتل کرنا بھی جائز ہے، جو شرک کرے اس کا تو مال بھی مباح ہے، تو جو ہمیں بدعتی یا مشرک کہہ رہا ہو تو اس کے منہ سے ہمارے بارے میں جو بغض ہے جو دل کے اندر، وہ تو ظاہر ہو رہا ہے، محبت سے ملے گا، گلے بھی لگائے گا، اچھی اچھی باتیں بھی کرے گا، لیکن جب وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کرے، اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی بات کرے، دیگر بزرگان دین کا ذکر کرے اور نعوذ باللہ من ذالک ان پر شرک کا الزام لگائے، تو بتائیے جو ہمارے بزرگوں پر شرک کا الزام لگائے اس کے دل میں ہمارے لیے کتنی نفرت ہوگی۔ اور پھر غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی ہمارے باپ کو مشرک کہے اور ہمارا باپ مسلمان ہو تو کیا ہم اس سے گلے مل سکتے؟ تو جو ہمارے بزرگان دین کو مشرک کہے، انہیں مرتد کہے، انہیں بدعتی کہے، تو کیا وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ کیا غیرت اس کا تقاضا کرتی ہے؟ سوچنا چاہیے ہمیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا بغض ان کے منہ سے، ان کی باتوں سے جھلک اٹھا ہے۔ جو صدیق اکبر اور حضرت عمر کی توہین کرے، حضرت عائشہ کی بے ادبی کرے، وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم صدیق اکبر سے محبت کرنے والے، تو جب اسے صدیق اکبر سے بغض ہے تو اسے ہم سے بھی بغض ہوگا، کیونکہ ہم صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں۔ دشمن کا جو پیارا ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے دل میں ہمارے لیے محبت نہیں ہو سکتی، وہ منافقت کرتا ہے، تقیے سے کام لیتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں غیظ و غضب چھپا ہے، اکبر وہ اس سے بڑا ہے، یعنی زبان سے جو بغض ظاہر ہو رہا ہے یہ تو بہت کم ہے، ان کے سینے میں جو نفرت ہے تمہارے لیے وہ اس سے بڑی ہے، تو پھر ان سے دوستی کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی آسرا نہیں کریں گے۔ قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے دوستی، ان سے محبت کے تعلقات نہ رکھو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہی ہو کہ جو ان سے محبت کرتے ہو، انہیں چاہتے ہو رشتہ داری اور دوستی وغیرہ کے تعلقات کی بنا پر، ولا یحبونکم، اور وہ تمہیں نہیں چاہتے کیونکہ وہ تمہارے دینی مخالف ہیں۔ یعنی ایک اصول بتایا گیا کہ جو بدعقیدہ ہے یا کافر ہے وہ چاہے ہم سے میل ملاپ رکھے لیکن دل کے اندر وہ دینی مخالفت کو جگہ دیتا ہے، لیکن صحیح عقیدہ مسلمان بعض اتنے بھولے والے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں تو وہ اصل بات بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دین ان کا اپنی جگہ، ہماری تو بڑی محبتیں ہیں، ہماری تو بڑی دوستی ہے۔ تو جو دینی مخالفت ہے اور جو دینی معاملہ ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ یہودی اور یہ عیسائی تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔
یعنی ان کی منافقت کا ذکر ہے. بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, بڑا پیارا انداز ہوتا ہے. ارے ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے, ہم تو محبتیں عام کرتے ہیں. ارے بھائی کیسی محبت عام کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے, ہمارے نبی کو نہیں مانتے, اور جو ہمارے نبی کو جھوٹا کہے وہ محبت کی باتیں کیا کرتا ہے؟ جو ہمارے نبی کو نبی نہ مانے, اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک انہیں جھوٹا کہہ رہا ہے, تو محبت کی بات کیسے ہوئی؟ ارے ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے, ہم تو محبت کو عام کرتے ہیں. جو صدیق اکبر کو برا کہے, جو حضرت عمر کو برا کہے, جو عثمان غنی کو برا کہے, جو یہ کہے کہ حضور کے وصال کے بعد 4 یا 6 صحابہ مسلمان رہے باقی سب کافر ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک, تو نفرت کی آگ تو وہ لگا رہا جو مسلمانوں پر بلا وجہ شرک اور بدعت کے الزام لگائے اور کہ ہم تو نفرت کی آگ نہیں لگاتے, ہم تو بڑی محبت پیدا کرتے ہیں. تو محبت کہاں سے پیدا ہوئی؟ مسلمانوں کی اکثریت کو مشرک اور بدعتی کہے. تو یہ ان کا فراڈ ہے, یہ ان کی منافقت ہے کہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے. اور پھر ایسا بھی دیکھا گیا کہ جن چیزوں کو یہ شرک اور بدعت کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں, بس اوقات وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے وہ ایسے کام کر بھی لیتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے نیاز بھی کھا لیں گے, مجبوری میں صلاۃ السلام میں کھڑے بھی ہو جائیں گے. ارے بھائی جب یہ بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے, تو پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجبوری میں حضور سید علی حجویری علیہ رحمہ کو داتا گنج بخش بھی کہہ دیں گے, معین الدین چشتی علیہ رحمہ کو وہ غریب نواز بھی کہہ دیں گے, اور یوں میسج کرتے پھریں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو داتا کہیں تو یہ شرک, اللہ کے سوا کسی کو غریب نواز کہیں تو شرک. داتا کے معنی کیا ہے؟ دینے والا, سب سے زیادہ دینے والا. یہ معنی تو نہیں ہے کہ اللہ سے بھی زیادہ دینے والا, یہ معنی کس نے کی؟ دینے والا. غریب نواز کے معنی کیا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا. تو کیا عام طور پر ہم ایک دوسرے کو غریب پرور نہیں کہتے؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ داتا کا ترجمہ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے؟ فلاں تو بہت لوگوں کو دیتا ہے, تو عام لوگوں کے لیے ہم یہ کہیں کہ فلاں تو لوگوں کو بہت دیتا ہے, تو یہ جائز. اور اللہ کے اتنے بڑے ولی کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں, وہ ولی کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ غریب نواز کو بھیجا ہند کی طرف, جب وہ آ رہے تھے تو فرمایا خواجہ غریب نواز سے حضور غوث اعظم نے, تو لاہور جانا, وہاں اللہ کا ولی ہے, وہ شیر ہے, اس کے دربار کا ادب ضرور بجا لانا. تو خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے مزار اقدس پر 40 دن تک آپ نے فیض لیا, اور فیض لے کر آپ نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر خدا. خواجہ غریب نواز نے یہاں سے فیض لیا, اور پھر داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے ان کو کیسا فیض دیا کہ یہاں سے اٹھ کر آپ نے ہند میں تبلیغ فرمائی. آج دنیا کے اندر کتنی جماعتیں ہیں, تنظیمیں ہیں, تحریکیں ہیں, لیکن سب مل کر بھی کتنے کافروں کو وہ مسلمان کر سکی؟ میرے خواجہ غریب نواز نے اکیلے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا. تو حضور خواجہ غریب نواز کا عقیدہ تھا کہ دینے والا تو اللہ ہے, لیکن مجھے روحانی فیض داتا گنج بخش کے دربار سے, ان کے وسیلے سے عطا ہوگا. تو آپ نے وہاں 40 دن گزارے. تو بتائیے کہ کیا خواجہ غریب نواز کو بھی مشرک سمجھا جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری باتیں عقل مندوں کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا, اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں, خلوت میں ہوتے ہیں, تو تم پر اتنا انہیں غصہ آتا ہے, اتنا غصہ آتا ہے. عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, تم پر غیظ و غضب سے وہ انگلیاں چباتے ہیں. عدو کے معنی چباتے ہیں, اناملہ معنی انگلیاں. ان کے نزدیک بزرگان دین سے عقیدت رکھنے والا اور مزار پر جانے والا اور ہندو مندر میں جانے والا دونوں برابر ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جب کشمیر میں جاتے ہیں جہاد کرنے کے نام پر, تو مجھے وہ لوگ جو کشمیر کے رہنے والے ہیں انہوں نے خود بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو کو ماریں تو 1 ثواب ہے, اور مزار پر جانے والے کو ماریں تو 2 ثواب ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ وہ تو اسے مشرک, مرتد, واجب القتل سمجھتے ہیں. تو جب ایسی نفرت نوجوانوں میں ڈالی جائے تو پھر اسلام کو غلبہ کیسے نصیب ہوگا کہ جب مسلمانوں کی اکثریت کو کافر اور مشرک سمجھا جائے. ارشاد فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ, یہاں پر یہودیوں سے خطاب ہے, لیکن یہودی ہوں, عیسائی ہوں, ہندو ہوں, کافر ہوں, مشرک ہوں, جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں اور جتنے بدعقیدہ ہیں, سبھی مسلمانوں کے جو دشمن ہیں. قل, اے محبوب آپ کہہ دیں,
موتوا بغیظکم، اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ تم. سخت بات نہیں کرنی چاہیے، بات نرمی سے ہونی چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. اور قرآن میں اللہ رسول اللہ کو کیا فرما رہا ہے؟ قل اے محبوب آپ ان سے کہیں، کیا کہیں؟ موتوا بغیظکم، اپنی غیظ و غضب میں غصے میں تم مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ. کتنا سخت جملہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جلال جب اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، جب جلال اور غصہ اپنی ذات کے لیے ہو تو وہ برا ہے. کسی کو کافر بھی نہیں کہنا چاہیے. بڑی عجیب و غریب بات لوگ کہتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ کہیں اے کافروں. کہتے ہیں کافر کو کافر کہنا بے ادبی ہے، تہذیب و تمدن اور اخلاق کے خلاف ہے. تو کیا اللہ نے اپنے حبیب کو اخلاق سے ہٹ کر بات سکھائی؟ قل اے محبوب آپ کہیں، کیا کہیں؟ یا ایھا الکافرون، اے کافروں. تو کیا اللہ نے اپنے حبیب کو بد اخلاقی سکھائی؟ نظریات لوگوں کی عقل سے نہیں بنائے جاتے. قرآن کو دیکھا جائے کہ قرآن کون سا نظریہ پیش کر رہا ہے. قل موتوا بغیظکم، اے محبوب آپ ان سے کہیں مر جاؤ اپنے غیظ غضب میں، یعنی تم اسلام کو مٹا نہیں سکتے، جلتے رہو اور اسی جلن میں مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے کتنے دشمن ہیں، یہ یہودی، یہ کافر. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان اگر تمسسکم تمہیں پہنچے، حسنۃ کوئی بھلائی، کوئی نعمت تمہیں ملے، تمہاری ترقی ہو، تسؤہم تو انہیں برا لگتا ہے، وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں سیئہ کوئی برائی پہنچے، تکلیف پہنچے، یفرحوا بها، اس پر خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ دل کی باتیں ہیں جو اللہ نے بیان کی. ظاہری طور پر ویسا نہیں کرتے تھے. ظاہری طور پر جو منافقت کرتے تھے وہ مسلمانوں کے غم پر بڑا افسوس کرتے تھے اور مسلمانوں کی خوشی پر خوشی کا اظہار کرتے تھے. لیکن دل کی یہ کیفیات تھیں جو قرآن نے بیان کی. بڑے ظالم لوگ ہیں یہودی، عیسائی، ہندو، جتنے بھی دشمنان اسلام ہوں، یہ جتنے بھی بدعقیدہ ہوں، وہ سارے دشمن ہیں صحیح العقیدہ مسلمانوں کے. بس اب صحیح العقیدہ مسلمانوں کے دشمن، چاہے وہ جس عقیدے کے حامل ہوں، وہ ان مسلمانوں کے لیے وہ ایک ہی دشمن ہے. ان کے پاس طاقت بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، بڑی بڑی خفیہ ایجنسیاں بھی ہیں. مسلمان غریب، بے سر و سامان، مسلمانوں میں اتحاد نہیں، اتفاق نہیں. جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں انہیں دین سے کافی دور کر دیا گیا، اور وہ جو قرآن و حدیث کے لیے انہیں قربانی دینی چاہیے تھی وہ قربانی نہیں دے رہے. تو ایسے حالات میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیسے دشمنان اسلام کو مقابلہ کیا جائے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ دو کام اگر تم لوگ سب مل کر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا. کتنے کام کرنے ہیں؟ دو کام. چاہے جتنے بھی دشمنان اسلام کی سازشیں ہوں، دو کام کرنے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. صبر کرنا ہے اور متقی اور پرہیزگار بننا ہے. لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کے مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. یعنی شریعت پر عمل کرنا ہے، متقی پرہیزگار بننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حقیقی معنوں میں دل میں رکھنا ہے، اور اس محبت میں جان مال سب قربان کرنا ہے، یہ جذبہ رکھنا ہے، اور اس راہ میں جو تکالیف ہیں اس میں صبر کرنا ہے. لا يضركم كيدهم شيئا، ان کے مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے. ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرنے والا ہے، ان کی سازشوں کو ناکام بنانے والا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی تو ہے. 1400 سال گزر گئے، نہ اسلام کو وہ مٹا سکے نہ مٹا سکیں گے. آج اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں آپ جا کر دیکھیں، یورپ میں جا کر دیکھیں، امریکہ میں، یورپ میں لوگ چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور وہ اسلام سے اتنے متاثر ہیں کہ مجھے ایک بھائی نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر میں نے داڑھی رکھی ہے، میں دین پر عمل کرتا ہوں. تو ان کا کہنا تھا پاکستان میں دین پر چلنا مشکل ہے، امریکہ میں آسان ہے، جہاں جائیں وہ عزت کرتے ہیں. اور یہاں تو بعض ایسے بے وقوف لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں کہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. رشتہ دار، عزیز و اقارب،
ارے نہیں اتنا دین میں نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. یہاں تو اگر ہمارا بیٹا دین کی طرف چلا جائے تھوڑا سا اور 5 وقت نماز جماعت سے پڑھے اور سر سے ٹوپی نہ کھسکے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے یہ ملا بن جائے گا، کیا ہو جائے گا. اور وہ کافر، ان کے دل میں اسلام کی اتنی محبت ہے اور وہ اسلام سے اتنے متاثر ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اسلام پر عمل کرتا ہے تو اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگ اسلامی لبادہ اوڑھ کر پھر جب انہیں دھوکہ دیتے ہیں تو وہ بڑے بزن ہوتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ میڈیا کی طاقت ان کے پاس ہے، پروپیگنڈا کی طاقت ان کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ بڑھتے ہوئے اسلام کو اور اسلام کی طرف جو لوگ مائل ہو رہے ہیں ان کو وہ روک نہیں سکتے. اللہ رب العالمین ہمیں اس دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ، آپ نے کتنی قربانیاں دیں. آپ زندگی میں کبھی آپ نے پاؤں نہیں پھیلائے، نہ بیٹھنے میں پاؤں پھیلائے نہ لیٹنے میں. آپ جب آرام کرتے تھے تو پاؤں سمیٹ کر آرام کرتے تھے. تو کسی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کہا کہ آپ سارا دن لکھتے رہتے ہیں، سارا دن اتنی مشقت کرتے ہیں، تو یہ پاؤں جو ہے یہ اس طرح رکھ رکھ کر پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، تو آپ کبھی کبھی پاؤں پھیلا کر بیٹھا کریں. تو اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے اور فرمایا مومن یہاں آرام سے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، انشاءاللہ احمد رضا قبر میں آرام کرے گا. تو آج دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیض پوری دنیا میں عام ہے. تو زندگی انسان گزارے تو ایسی گزارے. اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام کی خاطر کوششیں کرنے اور قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما.